بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد باب الحث على الازدياد من الخير في أواخر العمر. آج کے درس کا جو ٹاپک ہے، عنوان ہے، وہ یہ ہے کہ آخری عمر میں آدمی کو نیکی کے کام زیادہ کرنا چاہیے. انسان کی جو زندگی ہے، جب آخری اس کی زندگی چل رہی ہو، عمر چل رہی ہو، اس وقت اس کو نیکی کے کام زیادہ کرنا چاہیے. ویسے تو اس عنوان کو اس لیے پسند کیا گیا کہ ہمارا درس قرآن اور درس حدیث کا جو حلقہ ہے، اس میں زیادہ تر لوگ بڑی عمر کے بیٹھتے ہیں. نوجوان تو اپنی دنیا میں گم ہیں، بڑی عمر کے لوگ بیٹھتے ہیں. تو ان کے لیے بھی انشاءاللہ نیکیوں پر ابھرنے والا یہ مضمون ثابت ہو سکتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایسا ضروری نہیں کہ آدمی بڑی عمر کا ہو، بوڑھا ہو، بیمار ہو، اس کے بعد ہی دنیا سے رخصت ہوگا. کورونا کے بعد سے ہم نے ایسے کئی منظر دیکھے ہیں کہ بوڑھا باپ اپنے جوان بیٹے کو کندھا دے کر قبرستان رکھ کے آ رہا ہے. تو جس کی عمر نہیں بھی ہوئی ان کے لیے بھی ہے، اور ہو گئی ان کے لیے بھی ہے. بہرحال عنوان کا خلاصہ، ٹائٹل کا خلاصہ یہ ہے کہ آخری عمر میں انسان کو نیکیاں زیادہ کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو زندگی دی ہے، پوری زندگی کا حساب کتاب تو ہمیں دینا ہے. ترمذی شریف کی روایت میں ہے کہ جب تک 5 چیزوں کے بارے میں سوال جواب نہیں ہوگا، وہاں تک ابن آدم کے قدم میدان حشر سے ہٹ نہیں سکیں گے. اس میں ایک چیز یہ بھی ہے، ان عمرہ فیما افناہ، کہ اس کو اس کی زندگی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ کہاں خرچ کی. وہاں ایسی کوئی قید نہیں ہے کہ بالغ ہونے کے بعد کیا کیا، 40 سال کے بعد کیا کیا، 60 سال کے بعد کیا کیا. ایسا نہیں، پوری زندگی کے بارے میں سوال ہوگا. اور مسلم شریف کی روایت میں 4 چیزوں کا ذکر ہے. اس میں بھی یہ بات ہے کہ انسان کی زندگی کے بارے میں سوال ہوگا کہ تم نے اس کو کہاں خرچ کیا. تو آدمی کے لیے بھلائی اسی میں ہے کہ ویسے پوری زندگی نیکیوں کے ساتھ گزاریں، اور خاص کر کے آخری زندگی تو بالکل نیکیوں کے ساتھ ہی گزاریں. ویسے بھی آخری اوورس میں رن زیادہ بنے ایسی امید سب کی ہوتی ہے. تو ہماری بھی آخری عمر ہو، آخری اوورس چل رہی ہو، تو رن زیادہ بننے چاہیے، نیکیاں زیادہ ہونی چاہیے. امام نبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی عادت اور طریقے کے مطابق پہلے اس موضوع اور ٹاپک کے متعلق ایک آیت کریمہ نقل فرمائی ہے. قال اللہ سبحانہ وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ کیا ہم نے تم کو اتنی زندگی نہیں دی تھی کہ جس میں اگر کوئی آدمی نصیحت حاصل کرنا چاہتا تو کرتا، سدھرنا چاہتا تو سدھرتا. وجاءکم النذیر، اور تمہارے پاس ڈرانے والے بھی آئے تھے، یعنی نبی بھی ہم نے بھیجے تھے. تو گویا کل قیامت کے دن یہ بہانہ نہیں چلے گا کہ ہم کو جتنی چاہیے تھی اتنی مہلت نہیں ملی. اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ عذر نہیں چلے گا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ہم نے اتنی عمر دی تھی جس میں تم آخرت کی تیاری کر سکتے تھے. اب سوال یہ ہے کہ کتنی عمر اس سے مراد ہے. اب کوئی ایک بچہ 5 سال کی عمر میں مر گیا، اس کا کیا؟ کوئی 15 سال میں دنیا سے رخصت ہوا، اس کا کیا؟ کوئی 80-90 سال کے بعد دنیا سے رخصت ہوا، اس کا کیا؟ کتنی عمر مراد ہے کہ جب آدمی کا بہانہ ختم ہو جائے گا، عذر قبول نہیں کیا جائے گا. قال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما والمحققون معناه اولم نعمرکم 60 سنة. مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور دوسرے محققین فرماتے ہیں کہ اس سے 60 سال کی عمر مراد ہے، کہ جس آدمی کو 60 سال کی زندگی ملی اس کے پاس قیامت کے دن کوئی عذر نہیں ہوگا اس بات کا کہ ہم کو مہلت نہیں دی گئی.
60 سال مل گئے، آپ کو موقع مل گیا. تو ایک جماعت یہ فرماتی ہے کہ اس سے 60 سال کی عمر مراد ہے. وَيُؤَيِّدُهُ الْحَدِيثُ الَّذِي سَنَذْكُرُهُ إِنشَاءَ تعالی. اور یہ جو محققین اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول ہے 60 سال والا، اس کی تائید میں ایک حدیث بھی ہے اس باب کے شروع میں 1 نمبر کی، وہ آگے آئے گی. وَقِيلَ 40 سَنَةً. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی کہ جس میں نصیحت حاصل کرنا چاہے تو کر سکتے تھے، تو 40 سال کی عمر مراد ہے. یعنی جس کو 40 سال کی زندگی ملی، کل قیامت کے دن اس کے پاس یہ بہانہ نہیں ہوگا کہ ہم کو مہلت کیوں نہ دی گئی. 40 سال مل گئے کافی ہے. قالہ الحسن والکلبی ومسروق. امام حسن، امام کلبی، امام مسروق یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس سے 40 سال کی عمر مراد ہے. وَنَقُولُ أَنَّ أَهْلَ الْمَدِينَةِ كَانُوا إِذَا بَلَغَ أَحَدُهُمْ 40 سَنَةً تَفَرَّغَ لِلْعِبَادَةِ. اور یہ محققین یہ بھی فرماتے تھے کہ مدینہ والوں میں سے جب کسی کی عمر 40 سال کی ہو جاتی تھی تو وہ دنیاوی دوسرے مشغلے سائد پر رکھ کر عبادت کے لیے بالکل فارغ ہو جاتا ہے کہ اب اپنی زندگی کے 40 سال پورے ہو گئے، اب باقی جو مشغلے ہیں اس کو سائڈ پر رکھ کر آخرت کی تیاری سے بس. 40 سال کی عمر اہل مدینہ کا یہ معمول تھا اکثر و بیشتر کا اس زمانے میں. اب وہ کہاں ہیں اور ہم کہاں ہیں، کمپیریزن کرتے رہے. 40 سال میں ابھی تو آدمی داڑھی کے بال کالے کر کے گھومتا ہے کہ ابھی تو میں جوان ہوں ایسا لگنا چاہیے. کوئی شادی کے چکر میں ہوتا ہے، کوئی مکان بنانے کے چکر میں ہوتا ہے. ہم 40 سال میں بھی اپنے آپ کو بوڑھا یا زیادہ عمر والا سمجھتے نہیں ہیں. چہرہ بہرا جمعہ کو مست نکال کے گھوم رہے ہوتے کہ ابھی تو ہم کیا ہیں، جوان. اور اگر مسلس نہیں بھی دکھتے ہو تو یوں یہاں تھوڑا ٹائٹ پہن لیں گے، یوں کر کے، تو پھر یہاں تھوڑا دکھے کہ ابھی تو ہم جوان ہیں. اور یہاں محدثین کیا کہہ رہے ہیں کہ 40 سال ہو گئے پھر مر گئے تو پھر آپ یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ ہم کو موقع نہیں ملا، وہاں موقع نہیں ملے گا. وقیل هو البلوغ. اور بعض محدثین تو کہتے ہیں کہ یہ جو اولا نوم مرکم ہے اس سے بالغ ہونے کی عمر مراد ہے. 15 سال میں عام طور پر بچے بالغ ہوتے ہیں، لڑکیاں 9 سال سے بالغ ہو سکتی ہے، 11 سال 12 سال میں بھی ہو جاتی ہے. اگر کسی کو 16-17 سال بھی ملے زندگی کے تو سمجھو کل قیامت کے دن اس کے پاس پھر کوئی عذر رہے گا نہیں، کوئی بہانہ رہے گا نہیں، اور یہ آدمی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ مجھ کو مہلت کیوں نہیں دی گئی. مہلت تو جانتے ہیں، نہیں جانتے ہو تو کسی ٹیلر کو کپڑے سینے کے واسطے دے دو، پھر مہلت کیا ہے اچھی طرح آپ سمجھ جائیں گے. ایسے کئی پیشے ور لوگ ہیں، مہلت پر مہلت، مہلت پر مہلت، ٹھیک ہے. اور دوسری بات آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمائی وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ. ایک تو عمر بھی ملی تم کو اور تمہارے پاس ڈرانے والے بھی آئے تھے. اب ڈرانے والے سے کیا مراد؟ قال ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما والجمہور هو النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بھئی نذیر ڈرانے والے سے کون مراد ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضور تشریف لائے تھے اور آپ سے سینہ بسینہ دین ہم تک پہنچا ہے، آخرت کی باتیں ہم تک پہنچی ہے، تو اب کوئی عذر ہمارے پاس بچے گا نہیں. وقیل الشیب قالہ اکرمہ وابن عیینہ وغیرہما. اور بعضوں نے کہا کہ وجاءکم النذیر ڈرانے والا آیا تھا، اس سے مراد ہے بڑھاپا. علماء کرام اس لیے فرماتے ہیں، مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا تھا جس کو مفتی تقی صاحب نے ان کے بیٹے نے نقل کیا کہ والد صاحب نے واقعہ بیان کیا تھا کہ کسی آدمی نے ملک الموت سے بات کی تو اسے کیا کہا کہ دیکھو دنیا کی حکومتوں کا دستور یہ ہے کہ جب کسی کے نام کا وارنٹ نکالنا ہو تو پہلے اس کے نام کی نوٹس جاتی ہے. ایک نوٹس بھیجی، دوسری بھیجی، تیسری بھیجی، نوٹس آتی ہیں عورت کی طرف سے، پولیس اسٹیشن کی طرف سے. پھر اگر وہ 3-4 نوٹس کے بعد بھی حاضر نہیں ہوتا تو سرچ وارنٹ نکلتا ہے کہ پھر جہاں ملے اس کو پکڑ کر لا. تو وہاں تو پہلے نوٹس آتی ہے. اور ملک الموت سے کہنا کہ تمہارا عجیب معاملہ ہے کہ کوئی نوٹس نہیں، کوئی میسج نہیں کہ ہم آنے والے ہیں، جب جی میں آئے آپ دھمکتے ہیں اور پکڑ لیتے ہیں.
کتنے ارمان ابھی باقی ہوتے ہیں، کئی خواہشیں ادھوری ہوتی ہے. تو ملک الموت نے کہا، جواب دیا کہ میں اتنی نوٹسیں بیچتا ہوں کہ دنیا کی کوئی حکومت اتنی تو نہیں بیچتی ہو نوٹس. تو اس آدمی نے کہا کہ کون سی نوٹس؟ کہا کہ دیکھو بالوں کا سفید ہو جانا یہ بھی کیا ہے؟ ہمارے آنے کی نوٹس ہے، کمنگ سون، کہ ہم آ رہے ہیں. اسی طرح بیماریاں، اب کچھ نہیں تو کمر میں درد ہوا، یہ بھی تو ایک بیماری ہے. ہمارا اس کی طرف دھیان نہیں جاتا، اس کا علاج وغیرہ اپنی جگہ، لیکن اس کو ایک میسیج کے طور پر اگر ہم لیتے ہو جائے کہ بھائی دانت ٹوٹ گئے، آنکھوں کی بینائی کم ہو گئی، کان سے اب کم سنائی دے رہا ہے، زبان لڑکھڑا رہی ہے، گھٹنوں میں درد ہے، کرسی کے بغیر بیٹھ نہیں سکتے، تو آدمی کو اس حقیقت کو تسلیم کر لینا چاہیے کہ اب خطرے کی گھنٹی بج رہی ہے، مہمان آنے والے ہیں. لیکن ہمارا کچھ اور ہی رویہ ہوتا ہے. کیا ہے؟ معمولی تکلیف ہے، اچھا ہو جائے گا انشاءاللہ. وقتی طور پر پریشان ہوتے لیکن ان باتوں کی طرف دھیان جاتا. تو ملک الموت نے جواب دیا کہ ہم اتنی نوٹسیں بیچتے ہیں کہ دنیا کی کوئی حکومت نہیں بیچتی ہوگی. مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم نے اس حدیث کو انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ اولاد کی اولاد ہو جانا یہ بھی ایک نوٹس ہے. آدمی کی خود کی شادی ہو گئی، وہ خود باپ بن گیا. اب اس کی اولاد جوان ہوئی، اس کی شادی ہو گئی، وہ باپ بن گیا، یعنی دادا اور نانا بن گیا. یہ بھی ایک نوٹس ہے. لیکن ہم کیا، یہ ذرا پوتے کی شادی ہو جاوے اس کے بعد اللہ اللہ، ابھی نہیں. نواسا نواسی کو ذرا ٹھکانے لگا دے، اب تو ٹھکانے لگ گیا، تیری اولاد لگ گئی، اب باقی دنیا والوں کے لیے بھی تو کچھ چھوڑنا چاہیے. سب کی فکر لے کر قبر میں جائیں گے کیا؟ اس لیے آدمی کو ان سارے مشغلوں سے جہاں تک ہو سکے سائڈ پر ہو کر، بیٹا کمانے کے قابل ہو گیا، کاروبار سنبھال سکے، اتنا ہو گیا تو اس کے حوالے کر کے اپنے تو اللہ اللہ. اس باب کے اندر اس بات پر ابھارا گیا ہے کہ اس پر دھیان دینا چاہیے. عمر جیسے 40 سے اوپر ہو، 60 سے اوپر ہو، تو پھر آخرت ہی کی فکر زیادہ ہونی چاہیے. بہرحال پہلی حدیث یہ ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اعذر اللہ الی امرئ اخر اجلہ حتی بلغ 60 سنة رواہ البخاری. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کے عذر کو، بہانے کو ختم کر دیا جس کو 60 سال کی عمر دے دی. جیسا کہ ہم نے شروع میں بات کی، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول بھی یہی ہے. یہ اور یہ روایت میں صراحتاً بخاری شریف کی روایت کہ جس کو 60 سال کی زندگی مل گئی، اب جتنی نیکیاں کر سکتا ہو کر لے، آخرت میں کسی طرح وہ نہیں کہہ سکے گا کہ مجھے مہلت چاہیے. ہاں مشرکین، کافرین اور گنہگاروں کی جو شکایتیں ہیں وہ قرآن نے نقل کی ہے اور احادیث میں بیان کی ہے کہ وہ تمنا کریں گے کہ ہم کو دنیا میں بھیجا جائے. اللہ تعالیٰ نے خود سورۃ المنافقون میں اخیر میں آیت کی کریمہ ارشاد فرمائی ہے کہ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، ہم نے تم کو جو دیا ہے وہ خرچ کر لو. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے. فَيَقُولُ، پھر وہ کہے، کیا کہے؟ یا لیتنی لولا اخرتنی الی اجل قریب، کہ اللہ ایک تھوڑا اور ٹائم مل جاتا تو ذرا صدقہ کر دیتا، اللہ کے راستے میں خرچ کر لیتا، نیکیاں کر لیتا. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، لیکن جب وقت آ گیا تو ایک سیکنڈ، ایک منٹ بھی آگے پیچھے ہوتا نہیں ہے. تو پہلی حدیث میں یہی ہے کہ جس کی 60 سال کی عمر ہو گئی اس کے پاس تب کوئی عذر بچتا نہیں ہے. اب ان کے لیے بالکل مناسب نہیں ہے کہ IPL میں بیٹھے ایشیا کپ دیکھیں یا چوراہوں پر بیٹھے رہیں یا پوتے پوتیاں نواسے نواسیوں کی فکر میں اپنی زندگی کو بیکار کریں. ٹھیک ہے، آپ ولیل کے طور پر گھر میں رہیے، ان کے لیے دعائیں کیجیے، مشورہ مانگے تو آپ مشورہ ان کو دیجیے. بیٹا کما رہے ہیں، اولاد کما رہی ہے، بیٹیاں ٹھکانے لگ گئی، پھر بغیر کسی لین دین کا ٹینشن اپنے اوپر لینے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ اپنے آخرت کی فکر کیجیے. دوسری حدیث، عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال
کان عمر رضی اللہ عنہ یدخلونی مع اشیاخ بدر فکان بعضهم وجد فی نفسه فقال لما يدخل هذا معنا ولنا ابناء مثلہ. اس حدیث کا خلاصہ میں آپ کو بتا دوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر المؤمنین تھے، خلیفۃ المسلمین تھے، تو بادشاہ لوگ جو ہوتے ہیں اور بڑے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے وہاں ملاقات کا بھی ایک شیڈیول ہوتا ہے کہ بھائی بڑے بڑے تاجر اس وقت میں ہماری ملاقات کریں گے، بوڑھے لوگوں کو اگر ہم سے ملنا ہو تو اس وقت میں آئیں گے، بچے اس وقت میں آئیں گے، علماء اگر ملاقات کے لیے آنا چاہے تو اس وقت میں آئیں گے. اور یہ ہر آدمی کی زندگی میں ایسا ہونا چاہیے جو ہماری زندگی میں نہیں ہے. ہم کبھی بھی کہیں بھی کسی کو بھی مل سکتے ہیں، ہمارے یہاں ایسا کوئی شیڈیول. ہم پریشان صرف اسی وقت ہوتے ہیں جب سونے کے ٹائم پہ کوئی ڈسٹرب کرے، باقی ہماری زندگی کا کوئی گوشوارہ، کوئی شیڈیول بالکل ہمارے پاس نہیں ہے. لیکن یہ امیر المؤمنین کے حضرت عمر بن خطاب، ان کے وہاں شیڈیول تھا، ٹائم ٹیبل تھا کہ کون سے وقت میں کون ملاقات کرے گا. تو اصحاب بدر، اسلام کی سب سے پہلی لڑائی جو میدان میں لڑی گئی، جس میں مقابلہ کیا گیا مشرکین کا، وہ بدر ہے. تو بدری صحابہ جو ہیں ان کی فضیلت سب سے زیادہ ہے صحابہ کرام کے اندر رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. تو ان کی ملاقات کا وقت الگ تھا، تاجروں اور بیپاریوں کا ملاقات کا وقت الگ تھا، بچوں کے لیے بھی وقت تھا، بوڑھوں کے لیے بھی الگ سے وقت تھا. لیکن یہ جب بدری صحابہ جو بڑے سمجھے جاتے تھے، جن کا مرتبہ بڑا سمجھا جاتا تھا، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب آتے تو دوسرے کسی کو انٹری نہیں ملتی تھی جب تک وہ وہاں موجود ہے. وہاں کسی کو انٹری نہیں. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ ابن عباس کو اندر آنے دیتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہما. اور حضرت عبداللہ ابن عباس چھوٹے تھے، ابھی عمر بھی ان کی چھوٹی تھی. تو وہ جو بدری صحابہ ہوتے تھے ان میں سے بعض کو اعتراض تھا، کوئی دشمنی وغیرہ کی وجہ سے نہیں. ان کا ماننا یہ تھا کہ اب یہ چھوٹے ہیں اور یہ الفاظ بھی ہیں وَلَنَا أَبْنَاءٌ مِثْلُهُمْ، ان کے جتنے تو ہمارے بیٹے ہیں، یعنی ان کی عمر ہمارے مقابلے میں کیا ہے، ان کی جتنی تو ہماری اولاد ہے. اور یہ ہم جب مجلس میں ہوتے وہ آ جاتے ساتھ میں. بعضوں کا ایسا اعتراض ہوا، اس لیے وہ چاہتے تھے کہ ہمارے ساتھ عبداللہ ابن عباس کی انٹری خلیفۃ المسلمین کے پاس نہیں ہونی چاہیے. ہمارے یہاں بھی بعضوں کو جب مسئلہ بتایا جاتا ہے کہ بھائی یہ مفتی صاحب، یہ مولوی صاحب، یہ تو ہمارے بیٹوں کے عمر کے ہیں، ابھی ابھی آئے نہیں کہتے یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ کرو نہیں وہ کرو نہیں. انہوں نے کیا دنیا دیکھی، ان کو کیا انوبھو دنیا میں کیسے رہنے کا، کیا چلتا ہے مارکیٹ میں، ان کو کیا پتہ چلتا. اب چھوٹے ہیں تو کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے علم دے کر بھیجا ہے. یہ اللہ کا خدائی فیصلہ ہے، آسمانی فیصلہ ہے. آپ کو اگر دین کے دائرے میں بات ہو تو سر تسلیم کھم کرنا ہے، بات ماننی ہے. تو بعض صحابہ کرام کو اعتراض ہوا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے کہا بھی کہ یار یہ بچہ ہمارے ساتھ آ جاتا ہے. فقال عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا انہو من حیث علمتم، یا انہو من حیث علمتم، کہ دیکھو یہ کون سے خاندان سے ہے تم کو معلوم ہے. وقتی طور پر حضرت عبداللہ ابن عباس کے بارے میں حضرت عمر نے ایسا جواب دے دیا کہ یہ تو حضور کے چچا کے بیٹے ہیں. اب حضور کے چچا کے بیٹوں کو یار میں منع تھوڑی کر سکتا ہوں، لیکن ان کے آنے دینے کی وجہ اور تھی جو آگے آ رہی ہے. لیکن فی الحال اتنا سمجھا رہے کہ چچا کے بیٹے ہیں حضور کے، تو یہ آ جائیں گے، کوئی پرابلم نہیں ہے، ان کا حق بنتا ہے. فدعانی ذات یوم، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ ایک دن مجھے بلایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجلس میں. فادخلنی معہم، تو میں نے دیکھا کہ اصحاب بدر جو تھے، بدری صحابہ، وہ وہاں موجود تھے. مجھے بھی ان کے ساتھ کہا کہ تم بھی اندر آ جاؤ. فما رأیت انہ دعانی یومئذ الا لیریہم، عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ آج مجھے جو بلایا گیا ہے وہ اس لیے بلایا گیا ہے تاکہ ان کو معلوم ہو کہ مجھے یہاں کیوں آنے دیا جاتا ہے. اس کی اصل وجہ آج لوگوں کے سامنے کھلے گی. آج ایسا موقع ہے. وہ موقع کیا تھا؟ قال، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدری صحابہ سے پوچھا ما تقولون فی قول اللہ تعالی اذا جاء نصر اللہ والفتح، کہ بدری صحابہ سب بیٹھے تھے. حضرت عمر نے پوچھا کہ دیکھو یہ جو سورہ فتح ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، سورہ نصر، اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ یہ سورت کیا کہنا مانگتی ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ سوال کیا بدری صحابہ سے.
فقال بعضهم، تو وہ جو بات بدری صحابہ تھے ان میں سے کہا بعضوں نے کہ امرنا نحمد اللہ ونستغفرہ اذا نصرنا وفتح علینا، کہ اللہ تعالیٰ ایسا کہنا چاہتے ہیں اس صورت کے ذریعے کہ جب اللہ کی طرف سے ہم کو فتح ملے، نصرت ہو اللہ کی طرف سے، تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اللہ کی حمد بیان کریں اور استغفار اور توبہ کریں۔ ظاہری معنی تو یہی ہے، آیت کا ترجمہ بھی یہی ہے، اذا جاء نصر اللہ، جب اللہ کی مدد آ جاوے، والفتح، اور فتح نصیب ہو، تو فسبح بحمد ربک واستغفر، آخری آیت میں یہی ہے کہ اللہ کی حمد بیان کرو، تسبیح بیان کرو، استغفار کرو، کیونکہ ظاہری معنی یہ ہے۔ وسکت بعضهم، دوسری بات جو بدری صحابی تھے وہ بالکل خاموش رہے، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ فلم یقل شیئا، کوئی بات انہوں نے بتائی نہیں۔ فقال علی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے پوچھا، یعنی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اور کذالک تقول یا ابن عباس، ابن عباس آپ بھی ایسا ہی کہتے ہیں؟ یہ جو سورت نازل ہوئی اس کا مطلب یہی ہے؟ فقلت لا، میں نے کہا نہیں، میرا ماننا ہے کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہیں کہ جب فتح نصیب ہو تو تسبیح بیان کرو وغیرہ وغیرہ، اتنی سی بات نہیں ہے۔ قال فما تقول، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھا کہ پھر تم کیا کہتے ہو اس صورت کے بارے میں؟ قلت، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں نے کہا، ہوا اجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلمہ لہ، کہ اس صورت کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موت کی خبر دی گئی۔ یہ ایسا نقطہ تھا جس کی طرف بدری صحابہ کا بھی دھیان نہیں گیا، یہ چھوٹے تھے لیکن یہ آگے چل کر مفسر قرآن بنے عبداللہ ابن عباس، یہ نقطے تک پہنچ اور رسائی ان کی ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ اتنی سی بات نہیں ہے کہ فتح نصیب ہو، نصرت آ جاوے اللہ تعالیٰ کی تو تسبیح بیان کرو، یہ تو ہے اپنی جگہ، لیکن اس صورت میں اصل میں کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کا جو کام تھا وہ تقریباً پورا ہونے آیا، تو یہ کہنا چاہتے ہیں۔ عالمہ لہ قال اذا جاء نصر اللہ والفتح، اللہ تعالیٰ نے حضور کو یہ بتایا کہ اب آپ کی موت کا وقت آ رہا ہے، وذالک علامۃ اجلک، اور وہ آپ کی موت کی نشانی بنے گا جب فتح نصیب ہو گیا، یعنی مکہ فتح ہو جائے گا۔ فسبح بحمد ربک، جب ایسا ہو جاوے تو پھر اپنے رب کی حمد بیان کریے، استغفار کریے، انہ کان توابا، یقیناً وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو اس میں حضور کی موت کی طرف اشارہ ہے۔ فقال عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر نے فرمایا، ما اعلم منہا الا ما تقول، کہ میں بھی اس صورت سے وہی سمجھا جو آپ نے بتایا، یعنی میرا ماننا بھی یہی ہے۔ اب اس حدیث کو لا کر باب جو تھا، ٹائٹل جو تھا، اس کے ساتھ میچ کرنا ہے کہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا کہ جب مکہ فتح ہو جاوے اور میری طرف سے نصرت آ جاوے اور آپ دیکھو کہ لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، تو سمجھو کہ اب زندگی کی شام ہونے والی ہے، اب آپ کو ہماری طرف آنا ہے۔ اب جب آنا ہے تو آپ تسبیح، استغفار، تحمید، نیکیوں کا ڈوز بڑھا دیجیے۔ یہ بات یہاں ثابت ہو گیا کہ جب آخری عمر ہو تو نیکیوں کا ڈوز آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ بڑھا دینا چاہیے۔ اس حدیث سے یہ ثابت کرنا مقصود ہے۔ تیسری حدیث ہے ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، ما صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ بعد ان نزلت علیہ اذا جاء نصر اللہ والفتح الا یقول فیها سبحانک ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، متفق علیہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اذا جاء نصر اللہ والفتح والی صورت نازل ہوئی، اس کے بعد سے کوئی نماز ایسی نہیں تھی جس کے رکوع سجدے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ پڑھتے ہو سبحانک ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، کیونکہ آپ سے کہا گیا تھا کہ اب واپسی کا وقت ہے تو نیکیوں کو بڑھا دو، اللہ کی تسبیح بیان کرو، تو حضور نے اس پر عمل بھی شروع کر دیا۔ ہر نماز میں رکوع سجدے میں آپ یہ بھی پڑھتے تھے سبحانک ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ تو یہاں حضور کو جیسا حکم دیا گیا، حضور نے پریکٹیکلی طور پر اس پر عمل بھی شروع کر دیا۔ اس سے بھی عنوان جو تھا، ٹائٹل جو تھا، وہ ثابت ہو گیا کہ آخری عمر میں آدمی کو نیکیوں میں بڑھوتری کر دینی چاہیے، جیسے حضور نے خود بڑھوتری کر دی۔ اس کے بعد ایک روایت ہے
कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युक्सिरु अन यक़ूल फ़ी रुकूइही व सुजूदिही, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नमाज के रुकू और सजदे में अक्सर ये दुआ पढ़ते थे, सुब्हानकल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिक अल्लाहुम्मा इग़फिर ली। यतअव्वलुल कुरान, माना यतअव्वलुल कुरान अय यअमलु मा उमिरा बिही फिल कुरान फी कौलिही तआला फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फिर इन्नहु काना तव्वाबा। ये जो आपने पढ़ना शुरू किया, ये गोया कुरान में आपको जो हुक्म दिया गया था उस पर आपने अमल शुरू कर दिया। कुरान में कहा गया था कि फतेह मक्का हो जाए और नुसरत हो, लोग जोक दर जोक मुसलमान हो जाए, तो अब आप नेकियों का डोज बढ़ा दो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डोज बढ़ा दिया। आखिरी हदीस, दो रिवायतें और है, लेकिन अभी जो लास्ट रिवायत हमने सुनी उसके हम माना है, अल्फाज कुछ ज़्यादा कम है इसलिए मैं उसको छोड़ रहा हूँ। अन अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल इन्नल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ताबअल वह्य अला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ब्ल वफ़ातिही हत्ता तुवफ़िया अक्सर मा कान अल वह्य अलैहि मुत्तफ़क़ुन अलैह। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंतकाल से पहले हुजूर पर मुसलसल वही नाजिल फरमाई, यानी ज़्यादा हो गया वही का आना। एक तो है जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 40 साल की हुई, वहाँ से वही का सिलसिला शुरू हुआ। शुरू में इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ 5-6 आयतें नाजिल हुई, फिर 3 साल तक वही का सिलसिला रुक गया, फिर मौका ब मौका वही आती रही, लेकिन बीच में गैप रहता था। तो हुजूर की ज़िंदगी के 2 हिस्से किए जाए, एक मौत से पहले का, आखिरी जो उम्र है 63वां साल आप ले लो, या हिजरत के बाद की बात आप ले लो, उससे पहले की जो ज़िंदगी है 13 साल मक्की ज़िंदगी, उसमें भी वही तो आई लेकिन कम, बीच में वक्फा होता था। लेकिन जैसे जैसे सन हिजरी 7-8 हुजूर की ज़िंदगी का आखिरी दौर आता गया, उसमें बहुत कसरत से वही आई, बहुत कसरत से वही आई। उसकी एक वजह तो ये है कि मक्की दौर में जो 13 साल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुजारे, उसमें तो ईमान पर मेहनत थी, अकाइद के बारे में बातें थी वगैरह वगैरह, शिर्क थी, नफ़ी थी वगैरह वगैरह। लेकिन जब मदीनतुल मुनव्वरा आए और एक इस्लामी मुआशरा कायम हुआ, बल्कि इस्लामी हुकूमत की बुनियाद पड़ी, फिर तो क्या होता था, लोग सवाल पूछते थे, मसले पूछते थे, तो उसके जवाब में वही आती थी। तो इधर मसले बढ़े, उधर से वही का सिलसिला बढ़ा, और ये बढ़ता बढ़ता जब आखिरी वक्त था, आखिरी साल थे हुजूर के, आखिरी उम्र थी, उसमें तो बहुत कसरत से जिब्राइल अलैहिस्सलाम वही लेकर आते थे। तो पहले के मुकाबले में आखिरी उम्र में वही और बढ़ गई। तो इस हदीस को लाकर क्या साबित करना चाहते हैं, यही बताना चाहते हैं जो टाइटल के अंदर शुरू में कहा था कि आखिरी उम्र में नेकियां और खैर और भलाई की तरफ ज़्यादा लपकना चाहिए। कि देखो वही जो है वो उम्मत के लिए खैर है, भलाई है, वही आसमान से जो आती थी वो क्या है, खैर ही खैर है। और हुजूर के आखिरी ज़िंदगी में इसका सिलसिला बढ़ गया, गोया कि आखिरी ज़िंदगी में हुजूर की नेकियों का सिलसिला बढ़ गया, खैर का ज़ख़ीरा बढ़ गया, सिलसिला बढ़ गया। इससे भी टाइटल साबित होता है कि इंसान की आखिरी ज़िंदगी जो है उसमें नेकियों की तरफ क्या करनी चाहिए, रग़बत करनी चाहिए। बहरहाल आज के दौर में गुनाहों की कसरत और गुनाह के जो असबाब है बहुत आसानी से इंसान को मिल जाते हैं। माज़रत के साथ एक बात ये भी मैं अर्ज़ कर दूँ कि अच्छे खासे नमाजी हैं, बड़ी उम्र है, सर और दाढ़ी के बाल पक गए हैं और तस्बीह वगैरह की पाबंदी है, लेकिन ऐसे लोग भी कभी कभी इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर या यूट्यूब पर वो शॉर्ट वीडियो आते हैं, वो देखते नज़र आते हैं। और एक ऐसा सिलसिला है शॉर्ट वीडियो वाला कि कलाक 2 कलाक, 1 घंटा, आधा घंटा है, 2 घंटे कहाँ गए आदमी को पता चलता नहीं है। ये भी गोया कि आखिरत की तैयारी के लिए रुकावट है। और मैं ये नहीं कहता कि कुछ गलत देखते हैं, शुरुआत खबरों से होती है या बयानात से होती है। और यूट्यूब, आपने आज मोबाइल ख़रीदा, अपना आईडी बनाया, 24 घंटे में यूट्यूब आपको पहचान लेता है कि आपकी फितरत में क्या है, आप क्या ढूंढने वाले हैं, अंदर कौन सा चोर छुपा है, आप ये खबरें और बयान कितने दिन तक सुनने वाले हैं, फिर आपको क्या चाहिए, वो हफ्ते के बाद आपको धीरे 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 वो आपके सामने लाकर रख देता है और आपका पानी वो नाप लेता है वहीं से। हफ्ते 10 दिन में तो आपको पहचान लेता है कि आपको क्या चाहिए।
پھر آدمی خبروں سے کامیڈی پر آتا ہے، تھوڑی دیر اچھا لگے کامیڈی، پھر وہ اصل سلسلہ شروع ہو جاتا ہے جو نہیں ہونا چاہیے۔ آدمی کے پیر قبر میں لٹکے ہوئے ہوتے ہیں لیکن موبائل کے ذریعے، اور یہ ایسے گناہ ہیں جیسے علماء فرماتے ہیں کہ پہلے زمانے میں گناہ کرنے کے لیے گھر سے باہر جانا پڑتا تھا، لوگوں سے چھپنا پڑتا تھا، اب تو جیب میں دے دیا ہے، آپ جہاں جائیں نکالو، کوئی آپ کا دوست ہو یا نہ ہو، ساتھ میں کوئی ہو یا نہ ہو، آپ جون سی دنیا میں جانا چاہو آپ کو لے جائیں۔ ہمارے مؤذن صاحب ہیں، ہمارے اچھے تعلقات ہیں، ابھی تھوڑی مدت پہلے وہ موبائل لائے، میں نے ان سے کہا اللہ کے بندے پوری زندگی، ان کی ماشاءاللہ تہجد کی پابندی ہے، اب اذان دینی ہے تو 5 وقت نماز سے پہلے سب سے پہلے مسجد میں بانگی صاحب ہوتے ہیں، مؤذن صاحب ہوتے ہیں، چاہے ہمارے یہاں ان کی قدر و قیمت نہیں ہے لیکن ان کا اندازہ تو وہ جو نور کے منبر پر بیٹھیں گے اور ان کی گردنیں اونچی ہوگی تب پتہ چلے گا۔ تو اب اس زمانے میں 15 سب منہ میں انگلیاں ڈالتے رہ جائیں گے، کیا جس کو ہم بانگی سمجھتے تھے اور ایران توران بہت بولتے تھے، یہ تو کہاں پہنچ گئے، اور آج کے جو چودھری ہیں سب پیچھے لائن میں لگے ہوں گے۔ خیر تو وہ موبائل لائے اینڈرائڈ، میں نے ان سے مشورہ دیا کہ بانگی صاحب آپ کی زندگی ماشاءاللہ تہجد کے ساتھ گزر رہی ہے، اب تک ہم نے جو دیکھا تسبیح کے پابند ہیں آپ، یہ آپ کے لیے مناسب نہیں۔ تو سب سے پہلا جواب ان کا یہ تھا کہ مفتی صاحب میں بیان سننے کے لیے لایا ہوں، اور زیادہ ایک قدم آگے رکھ کے کہا کہ تمہارے بیان سننے کے لیے لے آیا۔ میں نے کہا ماشاءاللہ شیطان میرے نام لے کے تمہارے پاس آ گیا، آپ کتنے دن بیان سنیں گے؟ اور پھر موبائل نکال کر اس کو سبسکرائب بھی کر دیا، ایک آدھ بڑھ جائے، میں نے کہا اپنا بھی یوٹیوب پر سبسکرائبر، اور پھر ماشاءاللہ ہفتے 10 دن کے بعد ملے، بولے کہ مفتی صاحب بیچ دیا۔ میں نے کہا آپ کو اللہ تعالیٰ نے گناہوں سے بچا لیا، آپ کا اب تک بچے ہیں، اب اخیر میں شیطان ہماری نیکیوں کو اڑا لے جائے، ختم کر دے، اس سے اچھا ہے کہ آپ موبائل سادہ ہی رکھیں۔ تو اپنی نیکیاں جو اتنی زندگی پر ہم نے کی، بڑے مبارکبادی کے قابل ہیں وہ لوگ، ہمارے اندر اس مجمع میں بھی بہت سارے جن کی اشراق کی نماز ہوتی ہے، تہجد ہوتی ہے، گشت میں حاضری ہوتی ہے، تعلیم پابندی کے ساتھ ہوتی ہے، تسبیحات کی پابندی ہوتی ہے جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، وہ لوگ بھی اپنی نیکیاں ضائع نہ ہو جائیں، اس عمل پر ڈٹے رہیں، بلکہ ہم نے جو پڑھا اس کا خلاصہ ہے آگے بڑھنے کی کوشش کریں تاکہ خرافات کے لیے ہمارے پاس وقت نہ بچے۔ بہرحال بات کا خلاصہ بالکل بات تو سیدھی سادی ہے کہ آخری عمر جب آ جائے تب تو آدمی کو بالکل دنیاوی مشغلے ایک طرف کر کے آخرت کی تیاری میں لگ جانا چاہیے، اور ابھی جو 20 25 35 کے ہیں وہ بھی خوش نہ ہو کہ ابھی 60 ہوتے ہوتے ہمارا تو 20 25 سال ابھی باقی ہے، اس کے بعد ہم سمجھ لیں گے جو مولسم نے کہا ہو، ایسی بات نہیں ہے۔ کورونا میں سب کی آنکھیں کھل گئی ہے کہ برے باپوں نے اپنی جوان اولاد کو کندھا، اور کسی کی موت کبھی بھی آ سکتی ہے، اس لیے گجراتی میں کہا جاتا ہے جاگیاتا تھی سوار، نیکیوں کی طرف آگے بڑھیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اب تک جتنی نیکیاں ہوئی اس کی توفیق سے ان کو قبول فرمائیں، اور مرتے دم تک وہ ہمارے ساتھ ہو، کیونکہ قرآن کہتا ہے من جاء بالحسنۃ، جو نیکی لے کر آئے گا اس کو 1 کا 10 ملے گا، نیکی کر کے آئے گا ایسا نہیں کہا، کرنا الگ ہے اور لے کے جانا الگ ہے، آپ نے کی لیکن پھر خود پانی پھرا دیا اوپر تو پھر آخرت میں نہیں ملے گا۔ اللہ تعالی ہماری ایمان عقائد کی حفاظت فرمائے۔ درود شریف۔